نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج سے ایک دو دن قبل بندہ نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ عقائد کے باب میں قادیانی حضرات ہر مصیبت اور ہر امت مسلمہ پر آنے والی اجتماعی آزمائش کو فوری طور پر اپنے باطل مذہب کی تائید میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج واٹس ایپ گروپ پہ ایک شخص سے گفتگو کرتے ہوئے جو کہ قادیانی تھا، اس نے اس اجتماعی آزمائش کو، جس نے تمام نسل انسانی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور بلا تفریق مذہب و ملت وہ ہر ایک کو پریشان کیے دے رہی ہے، اس شخص نے سوالیہ انداز میں ایک گروپ میں یہ پوچھا کہ کہیں آپ لوگوں نے اللہ کی طرف سے آنے والے نذیر، مراد اس کی تھی مرزا غلام احمد قادیانی، کہتا اس کا انکار کیا، اس وجہ سے تم پر یہ عذاب تو نہیں آیا ہوا کہ تمہارے لیے مسجدوں کے دروازے بھی بند ہو گئے، حرم کا دروازہ بھی بند ہو گیا؟ حالانکہ یہ بات ان کو کہنے سے قبل ہزار بار سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے یہ عارضی آزمائش، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے۔ سنت کہیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مقام حدیبیہ پہ، غزوہ حدیبیہ کے موقع پہ حرم شریف میں جانا ایک دفعہ بند ہوا، پریشانی بنی، راستہ جانا ممکن نہ رہا۔ تو اگر مسلمانوں کو آج دانستہ یا نہ دانستہ، طوعاً یا کرہن، اپنی خوشی سے یا مجبوری سے ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ مسلمان حرم شریف میں حاضری ان کے لیے مشکل ہوئی ہے، تو اس میں قادیانیوں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات تو وہ کریں جو خود جا سکتے ہوں، جب یہ خود بھی ابھی تک ان کے لیے وہاں پر جانا، بلکہ ان کو چھوڑیے، جس شخص پر انہوں نے اپنے عقیدے کا یعنی مدار رکھا ہے، عقیدے کا دار و مدار ہے جس شخص پہ، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، وہ حرم شریف میں جانا تو بہت دور کی بات، اور اس کا جیسے اس کی سیرت المہدی وغیرہ میں صراحتاً لکھا ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی بھی حج نہیں کیا، کبھی بیت اللہ کا اس نے سفر نہیں کیا، حالانکہ وہ مالدار تھا، اس کے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا، ہزاروں اس کے پاس منی آرڈر آتے تھے اور اچھا خاصا رئیس آدمی تھا، اس کے باوجود اس کو حدود حرم میں اللہ نے داخل نہیں ہونے دیا اس کے منحوس ہونے کی وجہ سے۔ پھر صرف حدود حرم میں نہیں، اگر قادیانیوں نے اپنے مرزا قادیانی کی جو سوانح عمری جمع کی گئی ہے سیرت المہدی کے نام پہ، اسی کا مطالعہ کیا ہوتا تو ان پر یہ بات واضح ہو جاتی کہ حدود حرم تو بہت دور کی بات، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے اپنے گھر میں بھی اس کا داخلہ بند کر دیا تھا، یعنی اپنے گھر میں بھی اللہ کو پسند نہیں تھا کہ کسی مسجد کے اندر، اگرچہ ان کی عبادت گاہوں کو مسجد کہنا نہ کہنا یہ علیحدہ موضوع ہے، لیکن اس وقت جب کہ اپنے آپ کو یہ مسجد کہتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، بظاہر جو عبادت اپنی پوجا پاٹ کرتے تھے، تو اس کے اندر بھی اللہ نے ان کو بظاہر جو مسلمانوں والی مسجد کی شکل تھی، مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ نے اس سے بھی نکال دیا تھا، حرم تو بہت دور ہے، مسجد عام مسجد میں بھی اس کا داخلہ بند کر دیا۔ وہ کس طرح؟ ان کی یہ کتاب سیرت المہدی ہے، یہ ابھی ان کا جو نیا ایڈیشن ہے سیرت المہدی کا، اس کے اندر جو کہ باقاعدہ یہ ان کے چناب نگر سے مطبوعہ ہے، ان کی چناب نگر کی، اور بشیر الدین مرزا بشیر احمد کی نے اس کو مرتب کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 784 اور حصہ سوم حکایت نمبر 903، اس کی حکایت نمبر 903 ہے، صفحہ نمبر ہے 784، حصہ سوم سیرت المہدی۔ اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل، جو کہ ان مرزا کا خاص آدمی تھا، وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک آدمی، اس کا جو مرزا کا خاص تھا، اس کے اوپر محبت کا غلبہ ہو گیا، بعد میں انہوں نے اسے مجنون کہا یا کچھ بھی تھا، لیکن یہ قطع نظر اس بات سے مجنون تھا یا کیا تھا، یہ تو اللہ نے اس کے اوپر اس کو مسجد سے نکالنا تھا، عبادت گاہ سے نکالنا تھا کہ یہ اللہ کو اس کا جھکنا پسند نہیں تھا یا جو بھی مسئلہ تھا۔ کہتے یہ شخص ایسے تھا کہ پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا، اور جب
مرزا حضرت صاحب جو ہے وہ سجدے میں جاتے، وہ آ کر نامناسب طریقے سے اپنے ہاتھ کے ساتھ مرزا صاحب کو، اب تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ یہاں پر میں بتاؤں کہ وہ کس طرح تکلیف دیتا تھا، بہرحال جب وہ سجدے میں جاتے تو وہ تکلیف دیتا، تو یہ جگہ بدل کر کھڑے ہوتے تو وہ دیکھ لیتا کہ اب مرزا صاحب کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ پھر سجدے میں جانے کے بعد چھلانگیں لگاتا ہوا دوبارہ آتا اور سجدے سے اٹھنے سے پہلے اپنی کارروائی کر کے دوبارہ اپنی وہ تکلیف دے کر مرزا صاحب کو دوبارہ اپنی جگہ پر چلا جاتا۔ اب مرزا صاحب نے کیا کیا، اب اس کے بعد انہوں نے خود لکھا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد ایک ساتھ مسجد کے ایک کمرہ اس کے اندر نماز پڑھنی شروع کر دی، اس سے تنگ آ کر کہ وہ ناجائز عجیب طریقے سے تبرک حاصل کرتا تھا، جس سے مرزا صاحب کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اب انہوں نے باقاعدہ نقشہ بنا کر بتایا کہ یہ دیکھیے مسجد ادھر ہوتی تھی تو حجرہ امام کا یہ ہوتا تھا، تو یہ صاحب جو ہے نا وہ ساتھ کے اندر ایک حجرے میں علیحدہ بیٹھ کر لوگ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، مرزا قادیانی ایک کمرے میں نماز پڑھتا تھا کہ اس کے مقتدی جب مرزا صاحب سجدے میں جاتے تھے تو کچھ غلط حرکتیں کرتے تھے۔ تو اب جن کی نبی کا یہ حال ہے، ان کی امت کا کیا حال ہوگا، امت کتنی بدتمیز ہے اور نبی ان کا کیسا یعنی غیر ذوی العقول میں سے ہے، کیسا عجیب جانور ہے کہ اس شخص نے نماز مسجد میں اللہ نے اس کو نکال دیا اور یہ بھاگ کر جا کر جو ہے نا وہ کونے میں ایک حجرے کے اندر سے دروازہ بند کر کے نماز پڑھتا تھا۔ ہم سے حرم کے بارے میں سوال کرتے ہو، مسلمان تو اب بھی حرم کو آباد کیے ہوئے ہیں، ایک عمومی فضا ہے، ایک وبا سے بچنے کے لیے ایک حفاظتی تدبیر ہے، تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں، انشاءاللہ کل حرم آباد ہوگا، مسلمان دوبارہ اس کی رونق بنیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے آپ کے تو نبی کو بھی حرم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ جب یہ واقعہ پڑا تو طبیعت بندہ حیران ہوتا ہے کہ آخر اس کے ماننے والے جو اس کے پیچھے چلنے والے تھے کیا اتنے ہی کام عقل تھے کہ اب انہوں نے ایسی حرکتیں شروع کر دیں کہ سجدے میں جانے کے بعد تبرک نکالنا شروع کر دیا اس سے، تو یہ کون سا طریقہ تھا تبرک کا؟ تو پھر بعد میں خود ہی مرزا قادیانی کی ہی عبارت سے اس کا مجھے ایک تسلی بخش جواب مل گیا، تو بہتر ہے کہ وہی جواب آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دیا جائے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے خطبہ میں جو دافع الوسواس کا جو خطبہ ہے، یہ جلد نمبر 5 ہے روحانی خزائن کے اندر، تو اس کے صفحہ نمبر 21 پہ کہتا ہے وَمَن تَفَوْهُ بِكَلِمَةٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ صَحِيحٌ فِي الشَّرْعِ مُلْهِمًا كَانَ أَوْ مُجْتَهِدًا، کہ جو شخص اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالتا ہو، ایسے کام کرتا ہو کہ جس کی کوئی شریعت میں اصل نہ ہو، لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ صَحِيحٌ فِي الشَّرْعِ، اس کے صحیح شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو، مُلْهِمًا كَانَ أَوْ مُجْتَهِدًا، چاہے وہ ملہم ہو کہ اس کے الہامات ہوتے ہوں جیسے مرزا قادیانی کا ملہم ہونے کا دعویٰ ہے، یا وہ مجتہد ہو کہ اپنے اجتہاد سے بات کرتا ہو، دونوں صورتوں میں کہتا ہے فَبِهِ الشَّيْطَانُ مُتَلَاعِبًا، اس شخص کے ساتھ شیطان کھیل کود کرتا ہے، شیطان اس کے ساتھ جو ہے وہ کھیل کود کرتا ہے۔ یہ صفحہ 21 دافع الوسواس روحانی خزائن جلد 5، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو شخص ایسی باتیں کرے جس کے ساتھ اس کی شریعت کے اندر اس کی اصل موجود نہ ہو، ایسے شخص کے ساتھ شیطان کھیل کود کرتا ہے، تو شاید یہ نماز کے اندر یہی پرابلم تھا کہ شیطان اس کے ساتھ اس کا جو تھا وہ کھیل کود کے لیے آتا تھا تاکہ اس کو مسجد سے نکال دے۔ تو یہ کیسی ایک بد تہذیب سی قوم ہے کہ نمازوں میں بھی وہی شرارتیں، جن شرارتیں بنو اسرائیل والوں نے کرتے تھے، اور وہی شرارتیں انہوں نے مسجد نمازوں کو عبادات کو بھی انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا تھا۔ تو یہ الگ بات ہے کہ ان کی عبادت کو نماز کہنا ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن سردستینی کے مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ تو اب ہمیں حرم کا تانا دینے سے پہلے اپنے اس نبی کے بارے میں سوچیں جسے اللہ نے حرم تو کیا عام مسجدوں سے بھی نکال دیا، اور وہ حجروں میں چھپ کر جو ہے وہ اپنی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا، اس کے مقتدی اس کو اتنا تنگ کرتے تھے کہ بس اس کی تفصیل ہی پڑھ لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔